حنان تھکے ہارے لہجے میں بولا تھا۔ شامیر کا اسے دیکھ کر دل کٹ گیا تھا۔ کبھی وہ اتنا ٹوٹ کے بکھرا نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ میں بات کرتا ہوں مسکان سے۔ نہیں، تم کوئی بات نہیں کرو گے اس سے۔ میں اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگوں گا اس سے، اور نہ ہی کوئی وضاحت دوں گا۔ وہ ایسے کیسے چلے گا حنان یار؟ جیسے بھی چلے گا، مگر اس سے ایک لفظ نہیں کہوں گا، اور نہ ہی تم۔ میں نے کئی بار اسے بتانے کی کوشش کی، تم نے بھی اسے ابھی بتایا، پر اس کو جب بات سمجھنی ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، حنان نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شامیر کچھ بولنے لگا، مگر اس کا دل لال چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ حنان ضبط کی انتہا پر تھا۔ اچھا چھوڑ یار، تو بتا الشبا کیسی ہے لگی تجھے؟ کیوں؟ شامیر نے انجان بنتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں کا کچھ لگتا، سب جانتا ہے تو۔ سب جانتا ہوں تو کیسے اس کو گھور رہا تھا، تو تجھے بھی گھوروں اگر تو تب بھی یہی سوال کرے گا؟ شامیر نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا تھا۔ حنان نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے زور سے مارا تھا۔ اوئے یار، درد ہوتا ہے نا، ایک تو تم پولیس والوں کے ہاتھ بھی لوہے کے بنے ہوتے ہیں۔ شامیر نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے درد کی دہائی دیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا بتا، اب ڈرامے نہیں۔ حنان نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بھابھی نے ہم دونوں کا نکاح طے کر دیا ہے۔ دفع ہو، مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں یار تیرے لیے۔ حنان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ تیری فلائٹ تو کل کی ہے نا، تو آج شام کو نکاح کر دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بڑا نیک خیال ہے، نیکی اور پوچھ چلا تیاری کرتے ہیں۔ حنان نے بینچ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ کرے تو ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا رہے۔ شامیر نے دل ہی دل میں دعا مانگی تھی۔ میں بھابھی کو بتا کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ہی انتظار کر رہا ہوں۔ شاہ وارڈ میں داخل ہوا تو الشبا اور مسکان دونوں محو گفتگو تھی۔ شامیر نے گلا کھنگھار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ اوہ، آپ کب آئے بھائی؟ پتہ نہیں چلا، مسکان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تبھی آیا جب آپ دونوں دنیا جہان سے انجان بنی اپنی باتوں میں مگن تھی۔ شامیر کی نظریں الشبا کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں شرما رہی تھی، جس کا مطلب تھا یقیناً مسکان اس کو سب بتا چکی تھی۔ شامیر نے اسے تنگ کرنے کا سوچا اور بولا، بھابھی آپ کیا 2 منٹ کے لیے باہر جائیں گی؟ نہیں، آپ ہی کہیں نہیں جائیں گی، الشبا نے فوراً سے پہلے شامیر اور پھر مسکان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شامیر کا دل کیا زور زور سے ہنسے، مگر وہ کنٹرول کر گیا تھا۔ نہیں، آپ لوگ باتیں کریں، میں آتی ہوں، ڈاکٹر سے پوچھ کے کہ کب تک یہاں رکھیں گے۔ کہتے ہی مسکان جلدی سے باہر چلی گئی تھی۔ الشبا اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پکڑ کر بار بار مروڑ رہی تھی۔ پلکیں ذرا جھکی ہوئی تھی، کمر تک آتے لمبے بال کھلے ہوئے تھے، گال پہ ایک تیل کا نشان تھا جو اس کے دودھیا چہرے کو چار چاند لگا رہا تھا۔ شامیر بس اسی میں کھویا ہوا تھا۔ ان دونوں کے مابین گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ الشبا نے ایک نظر اوپر دیکھا اور سمجھی کہ شامیر چلا گیا ہے۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں، ساتھ ہی الشبا کی نظر جھک گئی تھی۔ کوئی بات کرنی تھی آپ نے؟ الشبا نے ہچکچاتے ہوئے ہمت کر کے پوچھا تھا۔ اوہ ہاں، کرنی تھی، مگر آپ کو دیکھ کے بھول گیا ہوں۔ الشبا نے جھکے ہوئی نظروں کو اور جھکا لیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ شامیر نے اسے پوچھا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری آپ بھی جہاں کہیں گی میں وہی کروں گی، آپ ان سے بات کریں، لیکن آپ کی اپنی بھی تو کوئی مرضی ہوگی نا؟ نہیں، میری مرضی وہی ہے جو آپ ہی کی ہے، الشبا فوراً سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، شام کو تیار رہیے گا، نکاح ہے ہمارا۔ اتنی جلدی؟ مطلب کہ آپ جانتی ہیں اور پھر بھی ڈرامہ کر رہی ہیں، آپ کو سب معلوم ہے پھر بھی ایسے کر رہے ہیں؟ گڈ، مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر میرے مولا۔ شامیر کا ایک قہقہہ بلند ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا اور وارڈ سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی مسکان سے وہ ٹکرا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں بھائی، مسکان نے شرارت سے پوچھا تھا۔ نہیں تو، سب سمجھ رہی ہوں میں۔ ہاں، پھر کیوں پوچھا؟ ویسے ہی، خوش رہو ہمیشہ۔ آمین۔ اچھا، وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہم الشبا کو گھر لے کے جا سکتے ہیں، تو چلیں؟ ہاں چلتے ہیں، آپ الشبا کو لے آئیں، میں حنان کو بتاتا ہوں۔ وہ یہاں ہی ہے ابھی؟ مسکان نے حیرت سے پوچھا۔ گھنٹہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں آئے ہوئے، اور بھی ہزار کام ہے مجھے، حنان نے شامیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شامیر تو جیسے حنان
شامیر پلٹا تو سامنے حنان تھا۔ مسکان اور حنان کی نظریں ملی۔ حنان کی نظروں میں تھکاوٹ، شکوہ، غصہ، بیزاری، کیا کچھ نہ تھا۔ مسکان نے فوراً سے نظریں چرا لی تھی۔ حنان کے دل میں ایک درس کی ٹیس اٹھی تھی، مگر وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ ہاں، وہ ڈاکٹر نے الشبا کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی ہے، تو ان دونوں کو لے کے گھر چھوڑ آتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لے آؤ، وہیں گاڑی پارکنگ ایریا سے نکالتا ہوں۔ کہتے ہی حنان نکل گیا تھا۔ مسکان اسے دور جاتے دیکھنے لگی تھی۔ پتہ ہے کتنا لاڈلا ہوا کرتا تھا گھر۔ شامیر نے مسکان کو حنان پہ ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ الشبا کو لینے چلتے ہیں، مسکان نے فوراً سے کہا اور پلٹ کر وارڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رحم فرما دونوں پر یا رب، شامیر کہتے کہتے چل پڑا تھا۔ حنان اور شامیر ان دونوں کو گھر چھوڑ کر شاپنگ مال چلے گئے تھے۔ وہاں سے دونوں نے شاپنگ کی اور دن 2 بجے کے قریب گھر پہنچے تھے۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اتنی خاموشی؟ کیا بکواس ہے یار، شامیر نے چڑچڑے انداز میں کہا تھا۔ جب شامیر مسکان کو لے کے ہاسپٹل گیا تھا تب حنان گھر آیا تھا۔ بسمہ کو بہن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو سب چلے گئے تھے، باقی کے مہمان بھی رخصت ہو چکے تھے۔ دیکھا، ہلکی سی بھی خاموشی کتنی اذیت دیتی ہے نا۔ تمہیں پتہ ہے کئی بار ہمیں کسی کے کہے کچھ الفاظ ہی اتنا توڑ دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں نا، تو سمجھ نہیں آتی ہمیں الفاظ کی اذیت کیا ہوتی ہے، یا جو ظاہری خاموشی ہے ہماری، یا پھر ہمارے اندر کے اس اٹھتے ہوئے طوفان کی، وہ ہمارے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے۔ کسی کو اگر ماننا ہونا تو الفاظ اور خاموشی 2 ہتھیار ہیں، ان دونوں کو استعمال کرو، مقابل انسان خود ہی آسانی سے زیر ہو جائے گا۔ اف، کتنی عجیب باتیں کر رہے ہو یار حنان، کیسے کر لیتے ہو ایسی باتیں، حد ہے۔ حنان کی باتیں سن کر شامیر کو اور وحشت ہونے لگی تھی۔ مجھ سے نہیں رہنے ہوتا اتنی خاموشی میں، توبہ، دیکھو میں بھی تو رہوں گا نا، کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں میرے پاس، تم بھی چلے جاؤ گے، حنان نے دکھ سے کہا تھا۔ یار تم جانتے ہو میرا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ نہ جاتا۔ جانتا ہوں، میں تو مذاق کر رہا ہوں، شکر کروں گا تو دفع ہوگا کچھ دن یہاں سے۔ جان چھڑا رہا ہے تو مجھ سے، نہیں تو، ہاں ہاں ہاں، کہتے ہی حنان بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رکو رکو تو، پیچھے سے شامیر آوازیں دیتا رہ گیا۔ حنان اپنے کمرے میں آیا، وہ کہیں سے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے صوفے پہ وہ براجمان تھی اور موبائل پہ مصروف تھی۔ حنان اپنے بال خشک کرنے کے لیے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور آئینے سے ایک چور نگاہ مسکان پہ ڈالی تھی۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کیے موبائل میں ہی مگن تھی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ، باہر میں جاؤ میری طرف سے، حنان دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا۔ حنان بات خشک کرنے کے بعد جا کر بیڈ پہ لیٹ گیا اور موبائل استعمال کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مسکان اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر ایک بیگ میں ڈالنے لگی۔ حنان نے ایک چڑتی نظر اس پہ ڈالی اور پھر موبائل میں مصروف ہونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد حنان کے موبائل پر کال آنے لگی۔ حنان نے فوراً سے کال اٹھائی۔ یار بسمہ یار، کیا حال ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا بور ہو رہا تھا؟ حنان نے فل دوستانہ موڈ میں اس سے بات کرتے ہوئے خاصی بے چارگی سے کہا تھا۔ حنان چور نظروں سے مسکان کی جانب بھی دیکھ رہا تھا، مگر وہ بالکل ہی اس کے وجود کو نظر انداز کے اپنے کام میں مگن تھی۔ حنان کو بہت غصہ آ رہا تھا مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ سچ میں تو مجھے مس کر رہی تھی۔ آہ یار، سو سویٹ آف یو۔ کہیں ملنے کا پروگرام بناتے ہیں جہاں کوئی نہ ہو، صرف تم اور میں، کیا خیال ہے؟ حنان نے خاصی اونچی آواز میں اپنے لہجے میں پیار بھرتے ہوئے کہا تھا تاکہ مسکان سن لے، مگر وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے حنان کا وجود اس کمرے میں ہے ہی نہیں۔ حنان کی آنکھیں شدت ضبط کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اس سے زیادہ اپنے وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی اس نے اسٹڈی روم کا برا حال کر دیا، ساری چیزیں الٹ پلٹ کر دیں۔ وہاں پہ موجود ایک عدد میز اور کرسی کو بھی اپنے غصے کا نشانہ بنایا اور توڑ دیا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر تھامے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ایک دن میں یہ حالت خراب ہو چکی تھی، بکھرے ہوئے بال، لال دہکتی ہوئی آنکھیں، چہرے پر غصہ، بے چینی، اضطرابی کیفیت، سب کچھ چیخ چیخ کر اس کی حالت بیان کر رہے تھے۔ محمد اگر کسی قدر
کرنے والے انسان ہو تو آپ کی زندگی میں ایسا نکھار لا کر دیتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے 1000 خوشیاں آپ کو مل گئی ہوں، اور اگر بے قدرے شخص سے ہو جائے تو آپ کی ذات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری طرف شامیر مسکان کے کمرے میں آیا۔ ہو گئی پیکنگ بھابھی؟ ہاں تھوڑی سی رہتی ہے۔ تم بیوٹیشین کو لے آئے؟ جی ہاں لے آیا ہوں۔ آپ نے بات کی حنان سے؟ ہاں کی ہے، ہم دونوں میں اب سب کچھ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اور انہوں نے خوشی سے مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت بھی دے دی ہے، مسکان نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا تھا۔ واو گریٹ نیوز، شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا آپ دونوں کے بیچ، آپ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی کدھر ہے وہ؟ کسی کی کال آئی تھی شاید، تو وہی سننے باہر گئے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے بھابھی، میں بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تبھی مسکان اپنا فون اٹھاتی ہے اور حنان کا نمبر ڈائل کرتی ہے۔ حنان کا موبائل ادھر فرش پر پڑا بج رہا تھا۔ وہ سر تھامے وہیں فرش پہ بیٹھا ہوا موبائل کی جانب دیکھتا ہے، مگر اٹھانے کی زحمت نہیں کرتا۔ اٹھا کیوں نہیں رہا یہ؟ مسکان خود کلامی کرتی اور دوسری بار اس کا نمبر ملایا۔ پھر سے موبائل پر کال آئی۔ حنان غصے سے موبائل بند کر کے سوچ کے اٹھا۔ لائف لائن کے نام سے جگمگاتے نمبر کو دیکھ کے حنان کے چہرے پر ایک کرب کی لہر دوڑی۔ اس کے چہرے سے اذیت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ یس کا بٹن دباتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکان نے پوچھا، کدھر ہو؟ یہاں ہی۔ کوئی کام تھا؟ نہیں۔ پھر یاد آ رہی تھی کیا؟ نہیں۔ پھر کچھ کہنا تھا تم سے؟ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ کمرے میں آؤ، بات کرنی ہے۔ کیا ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ کبھی محبت ہوئی ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاں یا نہ؟ پتہ نہیں۔ میں بتاؤں تمہیں؟ میں نے اگر نہ بھی کی تو بھی تم نے بتانا ہی ہے۔ نہ بتاؤ۔ میری محبت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم ایسے پوچھو گی تو میں بتا دوں گا۔ تم سے اپنی محبت کی تذلیل کرواؤں گا۔ اب میں کچھ عرض کروں؟ کرو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا اظہار ہے؟ ایسے کیا جاتا ہے اظہار؟ محبت سے واقف ہو کیا تم؟ بتایا تو ہے کہ نہیں پتہ مجھے۔ اچھا نہ واقف ہو تو پھر اظہار کا کیا؟ کیسے پتہ؟ خیر میری دعا ہے تم اس سے نا واقف ہی رہو، خوش رہو گی۔ اف کیا بکواس ہے۔ آؤ گے کمرے میں یا نہیں؟ آ رہا ہوں۔ اوکے۔ مسکان نے کال کاٹ دی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہا تھا جنگلی؟ کون سی کیفیت میں مجھے لے گیا تھا؟ کتنی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ باہر میں جائیے۔ کیسے بسمہ سے باتیں کر رہا تھا جیسے وہی اس کی زندگی میں نے بھی تو اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ مسکان کے اندر سے ایک آواز آئی تھی، مجھے پہلے بتا دیتا تو ایسا تو نہ ہوتا۔ وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، دل سے ایک اور آواز آئی تھی، لیکن اس نے بہت غلط کیا۔ کہاں غلط کیا؟ مسکان لاجواب ہوئی تھی۔ ساری کی ساری اپنی ہی غلطی نظر آئی۔ اس سے معافی مانگ لو۔ میں اور معافی نہیں، کبھی نہیں۔ رشتے ایسے تو نہیں چلتے، معافی سے چلتے ہیں کیا؟ نہیں، جہاں غلطی ہو وہاں اپنی غلطی مان لینے سے۔ چلو ابھی آئے تو صحیح۔ ابھی تو آیا کیوں نہیں کمرے میں؟ تبھی حنان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مسکان کی نظر اس کے حلیے پر گئی۔ بکھرے ہوئے بال، مرجھایا ہوا چہرہ جو کہ کبھی بھی اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں رہا تھا، گہری بوجھل آنکھیں، دہکتی دل چیر کے رکھ دینے والی آنکھیں۔ مسکان کو اسے دیکھ کر ایک اپنے اندر سے چناک سے کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بلایا تھا تم نے؟ کیا کام تھا؟ حنان نے ایک نظر بھی اس کی جانب نہ دیکھا، جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اسے پوچھا، میں پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ مسکان نے اٹکتے ہوئے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب یاد آ جائے تو بتا دینا۔ حنان نے سپاٹ لہجے میں کہا اور صوفے پر ہی آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ مسکان مسلسل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ لمحوں کے بعد اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ سنو۔ ہاں بولو۔ حنان بند آنکھوں سے اسے بولنے کو کہہ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ کس لیے؟ تمہیں غلط سمجھنے کے لیے۔ میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میں ناراض نہیں ہوں۔ بے فکر ہو تم، بس نہ جاؤ پلیز۔ حنان فوراً سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے مسکان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تھا، اچھا نہیں جاتی؟ پھر کبھی تمہارے ساتھ جا کر ترکی دیکھ لوں گی۔ تم اپنی یہ گندی حالت ٹھیک کرو۔ حنان صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم مجھے گندا کہہ رہی ہو؟ اپنے مجازی خدا کو؟ مسکان کا بے ساختہ قہقہا فضا میں گونجا تھا۔ تیاری کرو شامیر اور لشبہ کا نکاح کی، پھر بتاتی ہوں بعد میں تم کو۔
میں انتظار کروں گا۔ اچھا سنو، وہ میں نے شامیر بھائی کو کہا ہے کہ ہم دونوں میں سب ٹھیک ہے، تو تم بھی یہی کہنا سب ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مسکان تیار ہونے چل دی تھی۔ حنان اپنے بالوں کو ہاتھوں سے سیدھا کرتے ہوئے تیاری کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شام کے 5 بجے شامیر اور لشمہ کا نکاح تھا۔ بسما بھی آئی ہوئی تھی اور بار بار حنان کے ارد گرد منڈلا رہی تھی، جو کہ مسکان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حنان بسما کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا، لیکن مسکان کے دل میں حنان کا کال پہ بات کرنا تھا۔ بسما کے ساتھ بار بار یاد آ رہا تھا، جب دل میں شک پڑ جائے تو سامنے والا بے قصور بھی ہو تو ایک طرح کا ہمارا گمان یقین میں بدلنے لگتا ہے، اور مسکان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ حنان کا بھی جھکاؤ زیادہ بسما ہی کی طرف ہے۔ حنان کچھ لینے کے لیے اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تھا، سیڑھیوں کے پاس بسما اس سے ٹکرا گئی تھی۔ مسکان دور کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ تمہیں دیکھ کر کس پاگل کا دل اپنے قابو میں رہے گا مسٹر حنان؟ بسما نے مسکراتے ہوئے لہجے میں محبت بھرتے ہوئے کہا تھا۔ راستہ چھوڑو میرا، حنان نے اپنے آپ کو غصے سے کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم مسکان کو چھوڑو، میرا بھی راستہ صاف اور تمہارا بھی۔ بسما نے سامنے لگے شیشے سے مسکان کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جو کہ اب پلر کے پیچھے کھڑی تھی۔ بسما نے خاصی اونچی آواز میں کہا تھا۔ مسکان پورے انہماک کے ساتھ حنان کا جواب سننے کی منتظر تھی۔ تم آؤ ذرا میرے ساتھ۔ حنان بسما کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا تم پر مسٹر حنان، اب یقین میں بدل دیا ہے تم نے۔ بہت محبت کی باتیں کر رہے تھے، یہ محبت ہے تمہاری؟ واہ، ہمارے بیڈ روم میں ایک پرائی لڑکی کو تم لے گئے اور مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تبھی وہاں شامیر آیا۔ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ الشبہ آپ کو یاد کر رہی ہے، اور مہمان بھی سب ویٹ کر رہے ہیں۔ میزبان ہی غائب ہے یہاں تو، نہ آپ ہو اور نہ ہی حنان۔ وہ کہاں ہے؟ یہاں ہی آ رہا ہے وہ، چلو۔ مسکان اپنے آنسو جلدی سے صاف کرتی اور شامیر کے پیچھے چل دی۔ حنان بسما کو اوپر لے جا کر دھکا دیتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنا توازن کھو دیتی ہے اور وہیں صوفے پہ گر جاتی ہے۔ تم باز کیوں نہیں آتی؟ آئندہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ محبت کرتی ہوں تم سے حنان۔ اچھا محبت کرتی ہو نا؟ محبت قربانی مانگتی ہے، دو گی قربانی؟ کیا قربانی چاہیے تمہیں میری محبت کی؟ کون سا ثبوت چاہیے تمہیں میری محبت پہ یقین کرنے کے لیے؟ بسما نے اٹھ کر حنان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، بھول جاؤ مجھے۔ آئندہ اپنے منہ سے میری بیوی کا نام بھی مت لینا، اور یہ بھی کبھی مت سوچنا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا، کبھی بھی۔ تم سمجھی تم؟ حنان نے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ بسما نے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے کہا تھا۔ جو بھی ہے، تم اچھے سے جانتی ہو میں نے کبھی تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تمہاری ہر محبت یک طرفہ ہی تھی۔ تم کو مجھ سے بہت اچھا کوئی مل جائے گا، دیکھ لینا۔ حنان اس کے آنسو دیکھ کر نرم پڑتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بہتر مل جائے گا، وہ خود کہیں نہیں ملتے ہمیں۔ بسما نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور جانے لگی، اور پھر پلٹی۔ نہیں آؤں گی کبھی بھی تمہاری زندگی میں، بہت دور چلی جاؤں گی۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں کب سے محبت کرتی ہوں۔ خیر خوش رہو تم اور تمہاری بیوی۔ کہتے ہی بسما بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر اپنی گاڑی نکال کر تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے معاف کرنا، اللہ تمہیں خوش رکھے، مگر اپنی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ حنان بھی نیچے آ گیا تھا۔ نکاح ہو گیا تھا، سب مہمانوں نے دعائیں دی اور کھانا کھا کر رخصت ہو گئے۔ حنان، مسکان، شامیر اور الشبہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مسکان کے علاوہ تینوں باتیں کر رہے تھے۔ مسکان خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور شامیر کی باتوں پر بار بار زبردستی مسکرا رہی تھی۔ حنان اس کی خاموشی نوٹ کر رہا تھا اور اس کا دل بار بار کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ میں آرام کرنے جا رہی ہوں، تم لوگ باتیں کرو، مسکان ان کی باتوں سے تنگ آتے ہوئے بولی اور اوپر کمرے میں چلی گئی تھی۔ حنان نے بھی شامیر اور الشبہ کو فوراً سے ان کے کمرے کی طرف روانہ کیا، کیونکہ صبح 5 بجے ان دونوں کی فلائٹ تھی اور گھر سے بھی ایئرپورٹ کے لیے جلد ہی نکلنا تھا، اور پھر وہ دونوں اپنے
وہ بھی اپنے کمرے کی جانب آ گیا تھا۔ مسکان صوفے پہ بیٹھی تھی، ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ مسکان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حنان نے اس کے پاس آ کے اسے بلایا تھا اور پھر سے پوچھا تھا۔ مسکان نے نخوت سے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ایک بار کہا نا کہ اکیلا چھوڑ دو، مطلب اکیلا چھوڑ دو۔ اور اب پھر سے کیا جن پڑ گیا ہے تم کو؟ یار کبھی تو سکون سے رہنے دیا کرو، حنان نے کوفت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فکر نہ کرو، صبح چلی جاؤں گی، تم مزے کرنا پیچھے سے، مسکان نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ایک سیکنڈ، تم نے کہا تھا تم نہیں جاؤ گے، اور پھر اب کیوں جانے کی باتیں؟ حنان کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی مسکان، تاکہ تم بسمہ کے ساتھ آرام سے رہ سکو۔ حنان کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ تو یہ سب اس کی وجہ سے؟ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں سب میں ہی غلط سمجھتی ہوں، بس ایک تم ہی ٹھیک ہو۔ میرا منہ مت کھلواؤ اور تم جس کے ساتھ مرضی عیاشی کرتے رہو، بس ایک لفظ اور نہیں۔ میں اپنے کردار پر ایک لفظ نہیں سنوں گا، سمجھی؟ حنان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ صبح تک وہ واپس نہیں آیا۔ مسکان ساری رات بیٹھی روتی رہی۔ تقریباً 4 بجے کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ مسکان اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی اور باہر نکلنے لگی تھی، تبھی اس سے ٹکرا گئی تھی۔ تم جا رہی ہو؟ نہ جاؤ۔ حنان اپنی ناراضگی بھول کر اسے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر التجا کر بیٹھا تھا۔ مسکان نے ایک نگاہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں شکوہ، چہرے پہ کرب، اذیت ہی اذیت، بے اعتباری گھوم رہی تھی۔ دونوں نے اسی پل ایک دوسرے سے نظریں چرائی تھی۔ وقت نے پلٹی کھائی۔ حنان کی التجا کو وقت نے رون ڈالا۔ وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں رکا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، گزر ہی جاتا ہے۔ کچھ ہنس کے، کچھ رو کے، جیسے بھی گزاریں، وہ آپ پہ منحصر ہے۔ مسکان نے بھی یہی کیا، پلٹ کر ایک میسج کال کچھ نہیں کیا حنان کو، اور نہ ہی حنان نے دوبارہ اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی۔ مسکان نے وہاں سے اپنا سیکرٹ ایجنٹ کا کام دوبارہ شروع کر لیا تھا اور ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ میں اپنا نام شامل کروا لیا تھا۔ حنان کام میں اور زیادہ مصروف ہو گیا تھا اور ترقی کر کے SHO سے DSP اور اب IG سندھ بن گیا تھا۔ چہرے پر پہلے کی نسبت زیادہ سنجیدگی آ چکی تھی، لہجے میں گرج پن اور زیادہ بڑھ چکا تھا۔ زندگی کے اس دور کے 5 سالوں میں ان دونوں نے سب کچھ حاصل تو کر لیا تھا، مگر ان کے رشتے میں جو خلا آ چکا تھا وہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دونوں ہی پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دونوں کو اپنی انا پیاری تھی، اور جس رشتے میں انا آ جائے اسے دیمک لگ جایا کرتی ہے۔ مسکان گھر داخل ہوئی۔ والا ڈالا آئی، خالہ آ گئی، ننھی سلا چلاتی ہوئی جا کے مسکان کے گلے لگی تھی۔ آہستہ سلا، ابھی آپ گر جاتی تو؟ الشبا نے باہر لاؤنج میں آتے ہوئے سلا کو ڈانٹا تھا، جو اندھا دھند بھاگتے ہوئے مسکان کے گلے لگی پیار کر رہی تھی۔ نہ ڈانٹا کرو میری سلا کو، مسکان نے سلا کو خود میں بھیجتے ہوئے کہا تھا۔ سلا مسکان کی حمایت سن کر کھلکھلا کے ہنسنے لگی تھی۔ اور آپ، میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے خالہ نہیں آنی یا پھر کچھ اور کہہ دیا کرو، پر کیا پرانے زمانے والوں کی طرح خالہ؟ اف، مسکان نے سلا کا کان کھینچتے ہوئے جھرجھری لے کے کہا تھا۔ ڈالا، خالہ۔ سلا مسکان کو گود سے اتار کر اندر کی طرف بھاگتے ہوئے چڑھا کے کہنے لگی تھی۔ مسکان اس کے پیچھے لپکی تھی۔ شام کو مسکان اور الشبا دونوں TV لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ سلا کارٹون دیکھ رہی تھی۔ شامیر وہاں داخل ہوا تھا۔ ایک گڈ نیوز ہے بھابھی آپ کے لیے۔ میرے لیے؟ سچ میں کیا؟ جی بھابھی، ذرا بوجھیں تو صحیح۔ کیا ہوگی؟ بتا دو نا، کیوں ایسے ستا رہے ہو؟ کیسے بھائی ہو؟ ہم کل کی فلائٹ سے پاکستان جا رہے ہیں۔ مسکان کی آنکھوں کے سامنے ایک دم حنان کا چہرہ لہرایا تھا۔ شکر ہے میرا پروجیکٹ ختم ہو گیا، 5 سال لگ گئے۔ ایک جگری دوست سے ملوں گا، بہت مزہ آئے گا۔ آپ اگر پریشان ہو رہی ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو بے فکر رہیں، آپ کے بھائی نے نیا بنوا لیا ہے۔ اب بھی 5 سال بھائی سے پاسپورٹ کی وجہ سے ہی دور رہی ہیں۔ اب آئندہ سے آپ دونوں ہمیشہ ساتھ ہی رہیں گے، انشاءاللہ۔ شامیر نے مسکان کی طرف خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ دیکھ کے کہا تھا۔ مسکان دل ہی دل میں سوچ رہی تھی،
5 سال تو میں نے پاسپورٹ گم ہونے کا بہانہ بنائے رکھا، اب کیا بہانہ بناؤں اس کے سامنے نہ جا سکوں؟ ایک بات اور بھابھی، آپ حنان کو کچھ نہیں بتائیں گے، ہم اس کو سرپرائز دیں گے، اوکے نا؟ مسکان کو شامیر نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے۔ مسکان کا یک لفظی جواب دے کے خاموش ہو گئی اور پیکنگ کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اتنے سال گزر چکے تھے، اس نے شادی پہ پتہ نہیں کر لی ہوگی یا نہیں کی ہوگی۔ اگر نہیں کی تو مجھ سے کیوں رابطہ نہیں کیا اس نے؟ نمبر سے تو بلاک کیا ہوا ہے میں نے، مگر وہ رابطہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا شامیر کے ذریعے ہی، لیکن اس کو تو میں نے خود منع کیا تھا کہ بھائی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ مسکان خود ہی سوال کرتی جواب کرتی اپنے کمرے میں ٹہلتی رہی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن صبح کی فلائٹ لے کر وہ لوگ شام کو پاکستان حنان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی حنان کے چچا زاد کزن بھی پہنچ گئے تھے۔ حنان اپنے ہاتھ سے رستے ہوئے خون کو دیکھ کر پچھلے 5 سالوں کو سوچ رہا تھا۔ ابھی بھی اس کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی تھی۔ حسب صورت سب رشتے اہم ہوتے ہیں۔ رشتے وہاں چلتے ہیں جہاں دونوں طرف سے انہیں نبھانے کی چاہ ہو۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی نا، اسی طرح ایک جانب سے نبھائے جانے والا رشتہ بھی آخر کب تک چل سکے۔ رشتے نبھانے کی طاقت کسی کو ہی بس حاصل ہوتی ہے۔ آج کل کے رشتوں میں دراریں کیوں ہیں؟ کیونکہ خالص رشتوں میں اب منافقت آ گئی ہے۔ بے لوث ہو کر کوئی نہیں نبھاتا، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے یہاں۔ باقی کے رشتوں کی کیا بات کرنی، بدقسمتی سے خونی رشتوں میں بھی اب وفا کے موتی دور دور تک نظر نہیں آتے۔ رشتے احساس سے چلتے ہیں، جہاں احساس ہی نہ ہو وہاں پہ کیا کسی سے کوئی توقع کرنا۔ سچے رشتے تو کچھ نہیں مانگتے سوائے آپ کے وقت کے، عزت اور محبت کے۔ آپ کے رشتے منافقت کی نظر ہو چکے ہیں۔ ہمارا رشتہ بھی تو ایسا ہی ہو چکا ہے۔ دنیا کی نظر میں ہم دونوں میں سب ٹھیک ہیں، مگر کچھ ٹھیک نہیں۔ منافقت کر رہے ہیں ہم دونوں، مگر بس اب اور نہیں۔ میں اب ہمارے رشتے کو زیادہ منافقت کی نظر میں نہیں کر سکتا۔ مسکان کو اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ حنان سوچتے ہوئے اٹھا اور واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ مسکان دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ مسکان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میری بات سنو تم آ کر، حنان کہتے ہی کمرے میں جانے لگا تھا۔ تبھی شامیر کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ تم دونوں اب کمرے کی جان چھوڑ دو اور باہر چلو، سب گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، تم دونوں کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ہم آ رہے ہیں، مسکان خجل سی ہو کر کہنے لگی اور اپنا بیگ اٹھا کر چلنے لگی۔ حنان نے آگے بڑھ کے اس کا بیگ بھی اٹھا لیا اور چل پڑا۔ اس کے ہاتھ سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ شامیر نے اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، پتہ نہیں کیسے چوٹ لگ گئی، حنان نے اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ حنان نے بھابھی آپ تو ذرا بھی خیال نہیں رکھتی میرے دوست کا، یہ کیا بات ہوئی؟ شامیر مسکان کو ڈپٹتے ہوئے بولا اور زبردستی حنان سے دونوں بیگ لے لیے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے حنان کے پیچھے چل پڑے تھے۔ وہ سب اونچے پہاڑی رستوں سے ہوتے ہوئے مری پہنچ چکے تھے۔ سب کا شام کو گھومنے کا پلان تھا، اس لیے وہ سب سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے ہوٹل کے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ مسکان نے اپنے بیگ میں سے کپڑے لیے اور تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ حنان صوفے پہ بیٹھا بس دیکھتا رہا اور وہ واپس کمرے میں آئی تو حنان اس سے مخاطب ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مگر مجھے کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں آج میری بات سننی ہوگی۔ سبزی تم؟ حنان نے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ مسکان سر جھٹکتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگی تھی۔ حنان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مسکان نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ تم تو ویسے بھی یہی چاہتی ہو نا کہ چھوڑ دوں، تو ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ حنان نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان کے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مسکان کا دل اسے چھوڑنے والی بات پہ ایسے لگ رہا تھا کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا ہو۔ اس نے اٹک کر پوچھا تھا۔ تم چاہتی ہو نا کہ چھوڑ دوں، تو ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں۔ حنان نے اپنی کہی ہوئی بات دوبارہ دہرائی تھی۔ مسکان کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ہوٹل کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ حنان اپنا سر ہاتھوں میں گرائے غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ کیوں ایسے کر رہی ہو؟ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو یار سائیکو؟
میں تمہیں غلطی سے سائیکو کا لقب دیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا تم تو سچ مچ میں ہی سائیکو ہو گئی ہو۔ حنان خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ کافی دیر تک حنان کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ واپس نہیں آئی۔ یہ کہاں چلی گئی ہے؟ حد ہے لاپرواہی کی۔ حنان اس کو واپس لانے کے لیے کمرے سے باہر نکلنے لگا، تبھی اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے کال آنے لگتی ہے۔ وہ کال اٹھاتا ہے۔ کون؟ جو بھی ہو، تمہارے جاننے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ فی الحال تمہاری بیوی میرے پاس ہے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کو لے کر جانے کی؟ ہمت؟ میری ہمت کو کچھ نہ کہو مسٹر حنان۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے بھائی کو جیل بھیجو گے تو میں خاموش بیٹھے تماشا دیکھتا رہوں گا؟ نہیں میرے عزیز ترین دشمن حنان، یہ بھول ہے تمہاری۔ آپس کی بات ہے، تمہاری یہ جانے من بھی چکنی ہے یار۔ آج رات تو کمال کی ہوگی، تمہیں بھی لائیو شو دکھاؤں گا، انتظار کرنا بس رات تک کا۔ پورے 10 بجے ساتھ ہی کال کٹ گئی۔ حنان نے موبائل پوری قوت سے شیشے پہ دے مارا۔ چناک سے شیشہ زمین بوس ہوا اور موبائل گر کے ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں اس نے سارے کمرے کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ غصے سے حنان کی آنکھیں شعلہ بنی ہوئی تھی ابھی لہو ٹپکے تو ٹپکے۔ اگر تم مجھ سے نفرت نہ کرتی ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ نہ جانے اس غلیظ شخص نے تمہیں کہاں رکھا ہوگا۔ حنان سوچ کے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے بدر کو کال کی اور فوراً سے وہ نمبر ٹریس کروانے کو کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بدر نے حنان کو اس نمبر کی لوکیشن واٹس ایپ پہ سینڈ کی تھی، جو کہ ان کے ہوٹل کے قریب ہی کوئی جگہ بتا رہی تھی۔ حنان فوراً سے وہاں سے نکلا اور لوکیشن کو فالو کرتا لوکیشن پہ جا پہنچا تھا۔ حنان نے گاڑی روکی کیونکہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اونچے نیچے ٹیلے بنے ہوئے تھے۔ لوکیشن پہاڑوں کے درمیان کی آ رہی تھی۔ حنان نے پیدل چلنا شروع کیا تھا۔ 5 منٹ کی مسافت کے بعد وہ اسے دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی تھی۔ حنان فوراً سے بھاگتے ہوئے اس کی جانب گیا تھا۔ بھاگا، یکدم ہی حنان کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندے منہ جا گرا تھا۔ حنان نے مشکل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا۔ سامنے 2 نقاب پوش شخص کھڑے تھے۔ ایک نے حنان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے گردن سے پکڑ کے اٹھایا تھا اور اس کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی تھی۔ حنان اس وقت تک سنبھل چکا تھا۔ اس نے پلٹ کے ایک آدمی کو زوردار پنچ مارا اور جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن کھو کر گر گیا تھا۔ دوسرے شخص نے اس پر جھپٹنا چاہا۔ حنان نے ہاتھ کا مکہ بنا کے اسے مارا، اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ حنان نے اپنی گن نکالی اور باری باری دونوں کی ٹانگوں پر گولیاں چلا دی۔ گولی کی آواز دور دور پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حنان نے اپنا ایک آدمی کے چہرے سے نقاب اٹھایا اور اس سے سردار اختر مینگل کا پوچھنے لگا۔ وہ آگے سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ حنان نے ایک اور مکہ اسے رسید کیا۔ اس کی ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور جلدی سے اسے بتانے لگا۔ حنان اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگا۔ وہ جھونپڑی کے پاس آ کر ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اس نے اندر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں البتہ اسے وہاں مسکان کا ایک دھاگا کالے رنگ کا ضرور ملا تھا، جو وہ ہمیشہ بائیں ہاتھ میں باندھ کے رکھتی تھی۔ حنان نے فوراً سے اٹھایا اور باہر نکل آیا تھا۔ یقیناً مسکان کو پہلے یہاں لایا گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی چلنے لگا۔ آگے 2-3 منزلہ عمارت تیار ہونے کے مراحل میں تھی۔ وہاں سے کھٹپٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ حنان اس عمارت کے ساتھ چلنے لگا۔ وہاں پہنچا تو اسے کسی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، جو کہ یقیناً مسکان کی تھی۔ حنان فوراً سے اس عمارت کے اندرونی جانب بھاگا۔ سامنے کئی نقاب پوش آدمی کھڑے تھے۔ حنان نے اپنی دونوں گنیں نکال لی اور اندھا دھند فائر شروع کر دی۔ دونوں ہاتھ واہ کیے ہوئے وہ فائر کیے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تمام آدمی جہنم نم واصل ہو چکے تھے۔ حنان نے لوکیشن آن کر کے بدر کو سینڈ کر دی تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف گیا اور جلدی جلدی سے زینے چڑھنے لگا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر اسے مسکان دکھائی تھی۔ وہ سیڑھیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور دونوں کی نظر چار ہوئی۔ مسکان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑی تھی۔ مسکان کے سامنے والی کرسی پر سردار اختر مینگل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مسکان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھتے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ سامنے حنان کڑے تیور لیے کھڑا تھا۔ اوہ اچھا، تو تم ہو مسٹر حنان؟ ہاں میں ہی ہوں، کوئی شک؟ حنان نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بڑا انتظار کیا تمہارے یہاں آنے کا، جیسا کہ تمہیں میں نے کہا تھا آج کی رات شو تو ہوگا، لائیو دیکھنا، مزہ آئے گا، سردار اختر مینگل خباثت سے کہتے ہوئے ہنسنے لگا تھا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی خبیث آدمی اتنی گھٹیا بات میری بیوی کے بارے میں کرنے کی؟ تیری میری دشمنی تھی تو نے بہت غلط کیا ایک عورت کا سہارا لے کر اپنی گھٹیا مردانگی دکھانے کا، اور مجھے دیکھ کر تو نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ سردار اختر مینگل، میں خود اس انتظار میں تھا کہ کب تجھ سے سامنا ہوں میرا، حنان نے ایک ایک لفظ چھپاتے ہوئے کہا اور اختر مینگل پر جھپٹا۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہوئے پڑے تھے۔ مسکان دم سادے حنان کو دیکھ رہی تھی جو کہ حد درجہ بے رخی پر بھی اس کو بچانے یہاں آ گیا تھا۔ مسکان کو رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ حنان نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ حنان اپنی گن کو سردار اختر مینگل پر تانے لگا تو اس کی نظر مسکان پر پڑی جو آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ حنان ایک لمحے میں اٹھا، مسکان کے پاس جا پہنچا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو یار؟ اب سب ٹھیک ہے؟ وہ اسے ساتھ رسیوں سے آزاد کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا۔ مسکان نے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا جو ابھی بھی اس کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ مسکان اور شدت سے رونے لگی۔ کیوں میرا امتحان لیتی ہو تم اس طرح سے؟ پلیز رونا بند کرو، حنان نے اس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے التجائی انداز میں کہا تھا۔ کیوں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ کیونکہ مجھے پتا ہے تم میری سائیکو ہو اور اپنی چیز سے محبت ہی کی جاتی ہے۔ میں ایک چیز ہوں تمہارے لیے۔ ہاں یار، میرا مطلب کہ یار میری ہی ہونا، چیز کہوں یا جو بھی۔ حنان اپنی ہوئی بات کا خود ہی مطلب سمجھتے ہوئے کنفیوز ہونے لگا تھا۔ چیزیں ٹوٹ بھی تو جاتی ہیں، پھر ان کو پھینک دیا جاتا ہے، تو مجھے بھی پھینک دو گے تم؟ مسکان اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ اگر تمہیں میں چیز بھی کہوں تب بھی دیکھو نا، اتنے سالوں سے پھینکا میں نے کوئی، لیکن چیز تو کہا نا مجھے۔ مسکان رونا بھول کر اس کی ایک اور چیز کا رونا ڈال دیا تھا۔ حنان کا دل کیا کہ سر پیٹ لے اپنا۔ تم مجھے نہیں سمجھ سکتی سائیکو، باہر میں جاؤ، حنان غصے سے کہتا اس کے سامنے سے اٹھنے لگا۔ تبھی اختر مینگل نے حنان کی اپنے پاس گری ہوئی گن اٹھا کر چلا دی تھی، جو کہ حنان کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ گولی کی آواز کے ساتھ ہی مسکان کی چیخ بھی بلند ہوئی تھی اور فوراً سے حنان کی طرف لپکی تھی جو کہ نیچے گر چکا تھا۔ پولیس بھی وہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ بدر نے فوراً سے ایمبولینس کو فون کیا اور سردار اختر مینگل کو ہتھکڑی پہنائی۔ مسکان نے حنان کی گن لے کر سردار اختر مینگل کے سر کا نشانہ بنایا اور گولی چلا دی۔ گولی اس کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور زمین بوس ہو گئی، اور کچھ ہی لمحوں میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ مسکان نے ایک تیرانہ نگاہ اس کے ساکت وجود پر ڈالی اور حنان کے بازو کو اپنے دوپٹے سے باندھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایمبولینس پہنچ چکی تھی۔ حنان کو پٹی کر دی گئی تھی اور ڈاکٹرز کی جانب سے ریسٹ کرنے کو کہا گیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ مسکان حنان کو لے کے ہوٹل آئی۔ سامنے ہی شامر غصے کے تیور لیے کھڑا تھا۔ حنان کو پٹی میں جکڑا دیکھ کے اس نے اپنے اندر کمرے میں لے جانے کے لیے مسکان کی مدد کی تھی۔ حنان کو بیڈ پہ لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ شامر نے کافی سنجیدہ لہجے میں حنان سے کچھ پوچھنے کی اجازت مانگتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ میں کون ہوں تمہارا؟ تم بھائی، دوست، ساتھی، میرے جگر کا ٹوٹا؟ حنان نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ اچھا، ہاں ہاں ہاں، شامر نے ہونٹ سکیڑے اور بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ حنان نے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے ہی کچھ سنا تھا میں نے، پر اس بات پہ یقین نہیں رکھتا تھا، آج یقین بھی کر لیا۔ ایسا کیا سنا تو نے؟ دوست نہ رہا، پیار نہ رہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آگے ہی مجھے اتنا درد ہو رہا ہے، اوپر سے تو مجھے اپنی گھٹیا آواز میں سارے گانے کا بیڑا غرق کروا کے سنا رہا ہے۔ حنان نے کوفت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اپنا دوست مانتا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ مگر کیوں؟ ہاں پھر مجھے کچھ بھی بتانا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ یار قسم سے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے، بس مسکان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ایک تو وہ پہلے سے ہی مجھ سے اتنی دور ہے، اور اب جب آئی تو پھر سے مجھے بس لگا کہ میں نے اسے کھو دیا۔ میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ میں تیری محبت کی قصے کہانیاں سننے کے لیے نہیں آیا یہاں۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے، شامر نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مسکان سوپ لے کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہتی ہے۔ حنان شامر کو جواب دینے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے مسکان کی طرف متوجہ ہوا۔
گیلے اپنے ہاتھوں سے میں بنا کے لائی ہوں۔ جھوٹ تو کم سے کم بولیا کریں بھابھی، یہ ہوٹل ہے، گھر نہیں، شامین نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے گھنٹہ بحث کی ان سے اور حنان کا آئی جی ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ مسکان نے نظریں جھکا کر کہا۔ حنان کو اس کے ادا پر جی بھر کے پیار آ رہا تھا۔ تو آپ نے مطلب رشتوں تھوڑی سے کام دیا؟ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ اف توبہ توبہ، شامین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے، حنان نے اسے گھرکتے ہوئے کہا تھا۔ جا رہا ہوں، کر لے تو آرام، شامین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مسکان سوپ لے کے حنان کے پاس جا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی اور اسے پلانے لگی۔ بہت دیر کی مہربان آتے حنان نے کہتے ہوئے مسکان کے چہرے پر نگاہیں جمائی تھی۔ میں پچھلا کچھ نہیں بولنا چاہتی اور نہ ہی سننا چاہتی ہوں۔ کیا ہم نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ مسکان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا تھا۔ پکا نا؟ حنان نے خوشی سے اس کی بات کی تائید چاہی تھی۔ ہاں۔ اچھا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ کیوں؟ کیا یار سائیکو، کرو تو ایک بار۔ یہ لو۔ مسکان سر جھٹکتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے۔ حنان اس کا داغا اسے پہناتا ہے۔ یہ تم کو کہاں سے ملا؟ بس مل گیا نا، پوری جنگلی ہو تم۔ حنان کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے مسکان ہنس کے بولی۔ اف، کتنا انتظار کیا میں نے اس دن کا، میں تمہیں کیا بتاؤں سائیکو۔ بس نا، اب کوئی ایسی ویسی بات نہیں یار، پلیز۔ اوکے سوری۔ اچھا سنو۔ ہاں بولو۔ میری آخری خواہش تمہارا ہاتھ تھامنا اور تھامے رکھنا ہے، میری بھی جنگلی۔ اچھا ایک اور بات بولو، بولنی تو ہے ہی تم نے، ایک بار پھر سے جنگلی کہو نا۔ دفع ہو جاؤ جنگلی۔ دونوں کا بے ساختہ کہا فضا میں گونجا تھا۔ وقت حنان پر مہربان ہوا اور اسے اپنے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک کامیاب مرد ٹھہرا تھا۔ سچی اور پرخلوص محبت ہو تو ایک دن مل ہی جاتی ہے، دیر سے ہی صحیح، مگر مسکان کو سمجھ آ چکی تھی اور دونوں کے لیے خوبصورت زندگی پل کے بچھائے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ چینل پسند آیا ہوگا اور ہمارا کنٹینٹ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔